اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کیوز مقابلے کے 66ویں دن میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، کل کی ویڈیو نمبر 65 میں ہم نے تفصیلاً سماعت کیا کہ شب عاشور خیمہ گاہ حسینی کا معنوی احوال کیا تھا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے کس طرح بیعت اٹھانے کا اعلان کیا اور انصار باوفا نے کس عقیدت کے ساتھ جانثاری کے عہد کی تجدید کی تھی۔ آج کی انتہائی مقتدر اور دقت امیز نشست یعنی ویڈیو نمبر 66 میں ہم کتاب شہید انسانیت کے صفحات 334 سے 434 تک کا احاطہ کریں گے۔ آج کا یہ علمی احوال ہمیں کربلا کے ان مخلص شہداء کی منزلوں تک لے جائے گا جنہوں نے صبح عاشور حق کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ آج ہم جانیں گے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے شجاع فرزندوں اور جناب جعفر طیار کے پوتوں یعنی اون و محمد نے میدان میں کیسی بہادری دکھائی، اور پھر ہم ذکر کریں گے کائنات وفا کے اس درخشندہ ستارے کا جنہیں دنیا عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ شمر کے امان نامے کو حقارت سے ٹھکرانے سے لے کر نہر فرات پر نفس کو مغلوب کرنے اور بچوں کے لیے پانی لاتے ہوئے دونوں بازو قلم کروانے تک غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کا وہ پورا منظر آج ہم اس کتاب کی روشنی میں سمجھیں گے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا اور بے یارو مددگار کر دیا۔ اس لازوال اور عمران افروز داستان شجاعت کو سمجھنے کے لیے گفتگو کو آخر تک توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحات کے مطابق شب عاشور کے بعد جب صبح عاشور کا ماہر کا برپا ہوا تو امام مظلوم علیہ السلام کے خاندان کے مخلص جوانوں نے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ان میں سب سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند عبداللہ بن مسلم میدان میں آئے۔ یہ اپنی والدہ کی طرف سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے نواسے تھے۔ انہوں نے دشمن کے لشکر پر پے در پے 3 شجاعانہ حملے کیے اور متعدد اشقیاء کو جہنم واصل کرنے کے بعد عمر بن سبی کے تیر کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی محمد بن مسلم میدان میں اترے اور انہوں نے بھی دلیری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اسی تسلسل میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کڑیل جوان اور جناب جعفر طیار کے پوتے اون بن محمد، اون بن عبداللہ میدان کارزار میں آئے اور عبید اللہ بن قطنہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی محمد ابن عبداللہ نے بھی بھرپور جہاد کیا اور عامر بن ناشل تمیمی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ان کم سن اور مخلص جوانوں کی قربانی نے ثابت کر دیا کہ آل محمد کا بچہ بچہ اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑا تھا۔ ناظرین کرام، کتاب کے اگلے صفحات میں مصنف
حضرت ابو الفضل العباس کی منفرد شخصیت، ان کے عالی نسب اور فضائل کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا نام عباس، لقب قمر بنی ہاشم، اور کنیت ابو الفضل۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام تھی، جن کا تعلق عرب کے انتہائی شجاع اور معزز قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ آپ جسمانی طور پر اس قدر قوی اور وجیح تھے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آپ کو علمدار اور سپہ سالار کا اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل تھا۔ مصنف ایک اہم تاریخی واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ عاشور سے پہلے شمر ملعون نے ابن زیاد کی طرف سے جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ پیش کیا، کیونکہ ام البنین کے قبیلے سے شمر کا دور کا رشتہ تھا۔ لیکن وفائے عباس دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے اس امان نامے کو حقارت سے مسترد کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، تو ہمیں امان دیتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے لیے کوئی امان نہیں۔ ہم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر یزید پلید کی امان میں آ جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، جب خیموں میں پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی اور معصوم بچوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے با وفا بھائی حضرت عباس علمدار کو پانی لانے کی ذمہ داری دی۔ جناب عباس 4 سواروں کے امراہ نہر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کے 4000 پہرے داروں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، لیکن غازی عباس علیہ السلام نے حیدری جلال کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ گئیں اور آپ علیہ السلام نے نہر پر قبضہ کر لی۔ کتاب کے صفحات میں وفاداری کی وہ مہراج درج ہے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ جب جناب عباس نے نہر میں اتر کر پانی چلو میں بھرا اور اسے اپنے سوکھے ہونٹوں کے قریب لائے تو اچانک انہیں امام حسین علیہ السلام اور خیموں میں پیاسے معصوم بچوں کی یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام کی غیرت ہاشمی نے گوارا نہ کیا کہ امام پیاسے ہوں اور عباس علیہ السلام پانی پی لے۔ آپ نے پانی واپس نہر میں گرا دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نفس، حسین علیہ السلام کے بعد تیرا زندہ رہنا ذلت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین علیہ السلام پیاسے ہوں اور تو ٹھنڈا پانی پیے؟ خدا کی قسم، یہ میرے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشکیزہ بھرا اور پیاسے بچوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، جب جناب عباس علمدار مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف بڑھے تو دشمن جانتا تھا کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو حسینی لشکر کو نئی زندگی مل جائے گی۔ چنانچہ پورے لشکر نے آپ کو گھیر لیا۔ نوفل ازرق اور زرع بن شریک جیسے شکیوں نے نخلستان کی اوٹ سے یعنی کھجوروں کے باغ کے پیچھے چھپ کر غازی علمدار علیہ السلام پر وار کیے۔ پہلے آپ کا دائیں بازو قلم ہوا تو آپ علیہ السلام نے مشکیزہ اور تلوار بائیں ہاتھ میں تھام لی۔ جب بائیں بازو بھی کٹ گیا تو مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، لیکن افسوس، ایک ظالم نے مشکیزے پر تیر مارا اور سارا پانی بہہ گیا، اور اسی لمحے ایک گرز
حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر لگا۔ جب علمدار کربلا گھوڑے سے زمین پر آئے اور اپنے بھائی کو پکارا تو امام حسین علیہ السلام پرندے کی طرح تیزی سے اپنے بھائی کے سرانے پہنچے۔ کٹے ہوئے بازو اور خون میں ڈوبا بھائی دیکھ کر امام علیہ السلام کا دل بھر آیا، اور آپ علیہ السلام نے تاریخی و رقت امیز جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا: الآن ان کا سارا ظاہری وقلت ہیلتھی، یعنی اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ جناب عباس علیہ السلام کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو بالکل تنہا کر دیا۔ ناظرین، کتاب شہید انسانیت کے صفحات 334 سے 434 تک کا یہ تفصیلی اور علمی احوال ہمیں بتاتا ہے کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ عباس علمدار علیہ السلام نے بازو کٹوا دیے، پیاسے رہے، لیکن اپنے امام علیہ السلام اور اپنے وقت کے رہبر پر حرف نہ آنے دیا۔ ان کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے وفا اور حریت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اب جب کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار، جوان اور علمدار لشکر شہید ہو چکے ہیں، اگلی نشست ویڈیو نمبر 67 میں ہم کتاب کے آخری ابواب کی روشنی میں دیکھیں گے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا آخری جہاد کیسے شروع ہوا، آپ علیہ السلام نے تنہا کس طرح دشمن کا مقابلہ کیا، اور کائنات کا وہ سب سے بڑا سجدہ کیسے ادا ہوا جس نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو سماعت کرنے کا شکریہ۔ اب آپ کمیونٹی ٹیب میں جائیے، پول کی صورت میں سوال آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔